کا سرکاری زمینیں چھڑانے کا مختلف شہروں میں آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ کے اندر ہونے والی یہ جو کارروائی ہے یہ اسی آپریشن کا ایک حصہ ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال کے شہر میں، جہاں خود علامہ اقبال عالم ارواح میں اس وقت پریشان سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس شہر سے شاہینوں کے افکار، سوچ اور ایک ایسے پاکستان کی تشکیل اور تعمیر کا خواب دیکھا تھا، اور اس ملک میں اور خاص طور پہ اس شہر میں یہ سیاسی گدھ کہاں سے آگے، اور خاص کر وہ جو میں نے آزاد منش پاکستان کا تصور دیا، وہاں یہ غلام ابن غلام کہاں سے پیدا ہو گئے۔ اور جس شہر سے میں نے دنیا کے ضمیر کو جو جوڑ کے ایک خودی کا درس دیا تھا اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، یہ شخصیات پرستی اور بت پوجنے والے میرے شہر میں کیسے پیدا ہو گئے؟ تو وہ تمام سوالیہ نشان جو علامہ اقبال عالم ارواح میں اس وقت گرویدہ ہو کے کر رہے ہوں گے، ان کے جواب جو ہیں وہ عمران خان جو ہے وہ قائد اعظم کے سپاہی کے طور پہ ان کی عملی تعبیر دے کے کہ آپ نے جس پاکستان کے محافظ کے طور پہ اللہ نے ہمیں یہ چنا، وہ قائد اعظم کے سپاہی جو ہیں اس وقت آپ کے ان خوابوں کی تعبیر دینے میں مصروف عمل ہے۔ اور سیالکوٹ شہر ہو یا پاکستان کا چپا چپا، جہاں جہاں سیاسی گدھ جو ہیں وہ عوام کو نوچ رہے ہیں، حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب جو ہے عوام کی ان وسائل پہ ہونے والی ڈکیتی، ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ اور سیالکوٹ کے اندر جو آج جو آپریشن کیا گیا اس میں 137 کنال کی منظوری جو تھی یہ حاصل کی گئی تھی، جو مالکان تھے خواجہ آصف صاحب کی بیگم اور خواجہ آصف صاحب خود، ان کے بیٹے اور سابقہ میئر سیالکوٹ۔ 2017 میں یہ جو ہاؤسنگ سکیم بنائی گئی، اس کے مالکان جو تھے انہوں نے پارکس پبلک بلڈنگ کا رقبہ محکمے کے نام ٹرانسفر کرنا تھا۔ مالکان ہاؤسنگ سوسائٹی نے تمام روڈز، پارکس، پبلک بلڈنگ کا رقبہ محکمے کے نام ٹرانسفر کرنے کے بعد پارک کی جگہ پر تقریباً 13 مرلے پر غیر قانونی کمرشل پلازا تعمیر کیا۔ یہ جو تعمیر شدہ غیر قانونی پلازا تھا، اس کے متعلق مالکان کو محکمے کی طرف سے متعدد نوٹس جاری کیے گئے اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ سرکاری رقبہ ہے جس پہ آپ نے ناجائز تعمیرات کی ہیں، تو آپ نوٹس ملنے کے بعد ان تعمیرات کو خود مسمار کر دیں۔ لیکن نوٹس ملنے کے باوجود مالکان ہاؤسنگ سکیم جو ہے انہوں نے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ غیر تعمیر شدہ بلڈنگ جو ہے اس کو تعمیر کر کے کمرشل پرپزز کے لیے استعمال کرتے رہے، اور ان نوٹسز کو انہوں نے یہ کہہ کے ہوا میں اڑا دیا کہ نوٹس ملیا ککھ نہیں لیا۔ تے آج پتہ لگ گیا ہے کہ ککھ بھی لیا اور قانون بھی لیا ہے۔
اور قانون دی عملداری بھی ہلی ہے اور انہوں دے مردہ ضمیر بھی ہلے نے جنہوں نے اس نوٹس کا مذاق اڑایا تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قانون جو ہے ان کی گھر کی لونڈی رہا ہے اور انہوں نے اس کو ہمیشہ اپنی غلامی میں رکھا ہے، تو اسی قانون کو وہ للکار رہے تھے۔ آج قانون نے اپنا راستہ بنایا اور قانون نے اپنی اس طاقت کو منوایا ہے، کیونکہ نو ون از ابو دی لا، یہ وہ تھیوری ہے جو عمران خان نے پاکستان میں متعارف کرائی ہے۔ اس آپریشن کے بعد جو عمارت جو ہے جب اس کو سیل کیا گیا تھا تو انہوں نے تالا توڑ کے اس کا استعمال شروع کر دیا تھا، یعنی پہلے نوٹس کو پاؤں تلے روندا، پھر جو تالا لگایا گیا، سیل کی گئی بلڈنگ، انہوں نے قانون کے منہ پہ تماچے مارتے ہوئے وہ سیلیں توڑی، تالے توڑے اور ان کا استعمال شروع کیا۔ آج ایک دفعہ پھر قانون نے انگڑائی لی اور اپنی طاقت کا لوہا منوا کے اس بلڈنگ کو مسمار کیا، اور ابھی آپ سنیں گے کہ وہ قبضہ مافیا کا ایک کنیز مافیا اور غلامان خاندان شاہی خاندان اور جاتی عمرہ، وہ ذاتی ملازم جو ہیں وہ سارے اب یک زبان ہو کے حکومت کے حوالے سے وہ گیت گائیں گے، ایسے راگ سنائیں گے جو مظلومیت کی داستانیں بیان کریں گے۔ تو قوم جانتی ہے کہ وہ بدقسمت راہبر جو راہزن بن کے قبرستان اور پاکس کی جگہوں پہ قبضے کرتے رہے، ان کے حقیقی چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہوئے۔ آج چونکہ سیالکوٹ جیل کے اندر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو ہماری بہنیں جیلوں میں قید ہیں، مائیں بیٹیاں، اور پھر ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوینائل قیدی ہیں، بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے ہم ایک اسیسمنٹ کریں، انالیسس کریں، ایویلویٹ کریں اور دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت اس کے ڈائریکشن کیا ہے۔ آج جہاں سیالکوٹ جیل میں مجھے وزٹ کا اتفاق ہوا اور پھر ایک اعزاز بھی ہے میرے لیے ایک عوامی نمائندہ ہوتے ہوئے کہ مجھے اپنے اس شہر کے اندر بسنے والے اور اوورآل پنجاب کی جو جیلوں میں قید مختلف حوالاتی اور قیدی ہیں ان کی حالت زار کے متعلق آگاہی ہوئی اور اپنا جو جیل کا نظام ہے اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو مجھے جیل کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک وہ سیالکوٹی ٹھگ یاد آیا کہ جب وہ اقتدار میں تھا اور جو خود بھی اس وقت جیل میں ہے، تو وہ سیالکوٹی ٹھگ جیل میں ہوتے ہوئے اس وقت جو ہے وہ وہاں پر ستائش سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ یہ وہی اقتدار میں رہنے والا، اس وقت اقتدار کے نشے میں چور آپ کو سیالکوٹ سے بڑھ کے مارتا ہوا یہ چہرہ آپ نے نہروں میں چھلانگے مارتا دیکھا ہوگا، کیونکہ اتنے یہ بہادر ہیں کہ جب اقتدار میں ہیں تو نہروں میں چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں، اور جب جیل میں ہیں تو وہ سہولیات کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی بہادری صرف اتنی ہے کہ ان کے لیڈر کو بھی جیل میں صرف اس لیے بھاگنا ہوتا ہے کہ انہیں جیل سے خوف آتا ہے اور جیل کے مچھر کاٹنے سے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو لہٰذا
آج آپ جیل کے اندر جا کے جو حالات دیکھے ہیں میں نے اور اس کے بعد جو بریفنگ لی ہے آئی جی جیل کے نمائندگان سے، تو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے موجودہ حکومت کی جو کمٹمنٹ تھی ریفارمز کے ساتھ جڑا کہ ہمارا ایک عزم یہ ہے کہ ہم نے جرائم کو روکنا ہے اور جرائم پیشہ افراد جو ہیں ان کو ہم نے ہر حال میں سزائیں دلا کے کیف کردار تک پہنچانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں جب وہ جیلوں میں آتے ہیں تو جیلوں کے نظام کو فول پروف بنانا ہے اور جس کے اندر ان قیدیوں کی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بیسڈ سہولیات ہیں، ایک تو اس کی دستیابی کو یقینی بنانا اور دوسرا ان جرائم پیشہ افراد پہ کڑی اور گہری نظر رکھنا کہ وہ دوسرے قیدیوں کو اپنے نیٹ ورک میں لا کے وہ جرائم کا جو ایک سلسلہ جیل کے اندر اس کو سٹرینتھن نہ کر سکیں، اس نیٹ ورک کو مضبوط نہ کر سکیں۔ تو یہ ساری جو جیل کے اندر ریفارمز ہیں وہ منسٹری جیل خانہ جات نے آئی جی جیل کی رہنمائی میں جو اب تک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ہدایات پہ وہ انیشیٹو لیے ہیں، اس میں سب سے اہم انیشیٹو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 43 جیلیں ہیں جو اس وقت پورے پنجاب میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان 43 جیلوں میں جو اس وقت اوورآل 5,1435 جو ہیں وہ کل انہوں نے قیدیوں کی تعداد ہے اور جیلوں میں کل اسیران کی گنجائش جو ہے وہ 36,788 ہے اور اس کے اندر حوالاتی خواتین اسیران کی تعداد پنجاب بھر میں 611 ہے اور پنجاب کی جیلوں میں قیدی خواتین یعنی حوالاتی خواتین 611 اور قیدی خواتین 246 اور پنجاب کی جیلوں میں جو سزائے موت کی قیدی خواتین ہیں وہ 22 ہیں اور جن کی سزائے موت کنفرم ہو گئی ہے وہ ایک ہے خاتون، اور بچے جو ہیں ہماری جیلوں میں 131 شیرخوار بچے جو ہیں اس وقت پنجاب کی مختلف جیلوں میں ہیں، اس میں بھی جو عمر رسیدہ ہماری حوالاتی نوعمر اسیران ہیں وہ 591 ہیں۔ معاون اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقوان سیالکوٹ میں اہم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے ویژن کے مطابق مافیاز کا مقابلہ کر رہے ہیں۔